اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے، وہ لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا فرمائی۔ اس زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، اور اس کا اس عمر دینے پر، زندگی دینے پر شکر ادا کریں۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، مقصود اللہ رب العزت کی عبادت کرنا تھا، لیکن آج ہم نے اپنے اصل مشن، اصل مقصد تخلیق جو تھا، ہم نے اسے پس پشت ڈال کر دنیا طلب کرنے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو راضی کر لیں، اور وہ انسان کہ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے خالق کو راضی کر لیا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ ہم دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، جس کے پاس اچھی گاڑی ہوگی، اچھا بنگلہ ہوگا، وہی انسان دنیا میں کامیاب ہے۔ نہیں، سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس سے اس کا خالق راضی ہے، جس سے اس کا رب راضی ہے، جسے اس نے نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جسے اس نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، حج کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی انسان دنیا میں کامیاب ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان کہ جسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، زکوٰۃ دینے کی توفیق نہیں ہوتی، حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس سے زیادہ گھاٹے میں کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ رب العزت نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس دنیا کی اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ وہ جانچے کہ اللہ کا فرما بردار بندہ کون ہے، اس کی اطاعت کرنے والا کون ہے، اس کا فرما بردار بندہ کون ہے، اور اس کی نافرمانی کرنے والا کون ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام پر جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک مردار بکری ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس بکری کی اس کے مالک کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اس بکری کی اس کے مالک کے نزدیک کوئی اہمیت ہوتی، کوئی قدر ہوتی، تو اس کا مالک اسے بیکار نہیں پھینکتا۔ ایسے ہی اس دنیا کی اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ رب العزت اس میں سے کافروں کو حصہ نہیں دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اسے راضی کرنا چاہیے، نہ کہ اس فانی دنیا میں دل لگانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔